السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 29۔ مین اسٹریٹ چھوڑ کر وہ لوگ آبادی والے راستوں پر چل رہے تھے۔ وہ لوگ پیدل ہی انچن کی جانب جا رہے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد آیان ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو وہ چونکی۔ کیا وہ کسی کے گھر میں گڈ بائی ڈنر دینے والا تھا؟ وہ بھی ہانوک قسم کا گھر۔ کورین روایتی قسم کے گھروں کو وہاں ہانوک کہا جاتا ہے، جو قدیم طرز کے کورین گھروں کی طرح بنے ہوتے ہیں۔ کوریا میں لوگ اکثر ان محل نما قدیم گھروں میں چند دن رکنے آیا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے وقتوں کے کورین باشندے زمین پر سونا پسند کرتے تھے اور ماڈرن کورین اس قدیم طرز زندگی کا تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ سیریسلی آیان؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم آج جو کھاؤ گی وہ تم نے پہلے نہیں کھایا ہوگا۔ میرا دوست ایک اچھا شیف ہے، آیان نے دروازے پر بیل دیتے ہوئے اسے جواب دیا۔ جنرل شی جن پاک از آن ڈیوٹی، اندر سے سنجیدہ سی آواز آئی۔ انجینئر آیان گڈ بائی ڈنر چاہتا ہے، آیان نے بھی باہر سے آواز لگا کر بتایا تو نور نے خوشگوار حیرت سے ایسے دیکھا۔ وہ بھی گڈ بائی ڈنر کھایا اور دیا کرتا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے، صرف گڈ بائی سے کام چلایا جائے، اب بھی بغیر دروازہ کھولے اندر سے کہا گیا تھا۔ انجینئر یان ناراض ہو کر جا رہا ہے۔ اس کی بات مکمل ہوئی اور دروازہ جلدی سے کھلا تھا۔ سامنے والا تھوڑا خوشی سے دروازہ کھول رہا تھا، لیکن چار لوگوں کو سامنے دیکھ کر پہلے سنجیدگی پھر چہرے پر غصہ در آیا۔ ان سب کو بھی گڈ بائی ڈنر چاہیے۔ وہ تیکھے نقوش والا بوڑھا کورین تھوڑا بدمزہ ہوا۔ ان تینوں نے باجماعت سر اس بات میں ہلایا کہ ایک ڈنر ہی تو ہے، دے دے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ جنگن کے علاوہ باقی لوگ اندر آ جاؤ، وہ اسی طرح سرد مہری سے کہتے اندر کی طرف چل دیے اور سب سے پہلے جنگن ہی اندر گیا تھا۔ میں اپنے گڈ بائی ڈنر کے لیے آپ کی موت کا انتظار نہیں کر سکتا، جنرل شی جن پاک، آج ہی کھلا دے۔ وہ دونوں ان آرمی والوں کی فرینکنس پر اشش کر اٹھی تھی۔ آگے پیچھے چلتے وہ سب اندر آئے۔ باہر سے بظاہر بڑا نظر آنے والا گھر اندر سے خوبصورت اور روایتی کورین محلوں جیسا تھا۔ دروازے کے سامنے ہی لاؤنج تھا، جس پر زمینی میز اور بیٹھنے کے لیے کشن رکھے گئے تھے۔ وہ کسی پرانے کورین شاہی خاندان کے گھروں جیسا تھا، جس کی دیواریں، پلر، چھت اور فلور لکڑی کا تھا۔ دیواروں پر ہر جگہ تصویریں آویزاں تھیں، جو یقیناً انہیں پرانے راجاؤں کی تھی۔ یہ سب کون ہیں؟ نور نے پوچھنے کی غلطی کی تھی اور پھر جنرل شی جن پاک نے بائیں طرف اشارہ کیا۔ یہ جوسنگ جونہا انجو ہے۔ جوسنگ جونہا کا لفظ کورین اپنے بادشاہوں کو تعظیم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جنرل شی جن پاک نے بتایا اور پھر بتاتے چلے گئے کہ یہ جوسنگ جونہا سونجو ہے، یہ جوسنگ جونہا جونگجو ہے، یہ جوسنگ جونہا ہیونجونگ ہے، یہ جوسنگ جونہا سنجو ہے، یہ جوسنگ جونہا انجونگ ہے، یہ جوسنگ جونہا گوجونگ ہے، یہ جوسنگ جونہا سنجونگ ہے۔ مجھے چکر آ جائیں گے، بس کرے جنرل، آشی نے بڑے معذرت خواہ انداز میں آدھا جھک کر منت کی تھی۔ وہ ایک سرد نگاہ آشی پر ڈال کر کچن کی جانب چلے گئے۔ نور نے بھی شکر ادا کیا کہ وہ چلے گئے، لیکن وہ سارے جوسنگ جونہا کی تصویریں ابھی تک دیکھ رہی تھی۔ آشی تو ان کے جاتے ہی زمینی میز کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا گھر بہت خوبصورت ہے؟ خوبصورت نہیں ہے، پرسحر ضرور ہے، جیسے کسی جادو کا گھر ہے۔ میں سوچ رہی تھی، شکر ہے یہ جوسنگ جونہا ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے؟ جوسنگ جونہا سکندر مرزا، جوسنگ جونہا ایوب خان، جوسنگ جونہا یحییٰ خان، جوسنگ جونہا ذوالفقار علی بھٹو۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر ہمیں جوسنگ جونہا آصف زرداری اور جوسنگ جونہا ممنون حسین بھی کہنا پڑتا، اسی لیے یہ جوسنگ جونہا ان کورین تک اچھے ہے۔ آشی نے بروقت مزید ٹکڑا لگایا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ کیا یہ اکیلے اب ہم سب کے لیے ڈنر بنائیں گے؟ وہ کچن کی جانب دیکھتی آہستگی سے آیان سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے جنگن اور آشی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ تو کیا تم بناؤ گے؟ وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ آیان نے سر نفی میں ہلایا۔ جنرل شی جن، ہم کیا کھانے والے ہیں؟ جنینگ نے بلند آواز میں پوچھا۔ تم انوائٹڈ نہیں ہو، اسی لیے تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ آیان کے منہ بولے استاد۔ کیا مطلب؟ آشی اپنا فون ہوا میں سیلفی کے لیے بلند کرتے ہوئے پوچھا۔
आयान से बड़े इम्प्रेस है, इसलिए कहते हैं मैं उसका उस्ताद हूँ। इधर देखो सब। आशी ने सबको कैमरे की जानिब देखने का कहा तो सब उसी जानिब मुस्कुराकर देखने लगे। तस्वीर में हमेशा मुस्कुराया जाता है। नूर ने आदतन दोनों हाथों का वी बनाकर हाथ चेहरे के करीब किया। तुम क्या कह रहे थे, क्यों इम्प्रेस है? अब आशी ने जिंगिंग से पूछा था। सब फिर से नॉर्मल हो गए थे। फजूल में बोल रहा है। सर शीजन उसके यूनिट के जनरल है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त और शिकारी भी है। अब देखो तुम लोगों को कौन सा परिंदा खिलाते हैं। उम्मीद है हलाल परिंदा लाएंगे। क्या? उन दोनों लड़कियों के मुंह से बेवक्त निकला। मुझे बच्चों के शोर से सख्त एलर्जी है, लिहाजा इस बात का ख्याल रखकर मेहमान बना जाए। जनरल शीजन किचन से बाहर आया और सर्द आवाज़ में तंज किया। बच्चे? इस तंज पर वो हैरान ही रह गई। अलबत्ता आयान मुस्कुराया। फिक्र मत करो, तुम लोगों के लिए कोई हलाल परिंदा ही बनाएंगे, जिंगिंग ने लापरवाही से कहा, जैसे किसी ज़माने में किसी ने हलाल सुशी खाई थी। आशी ने ज़ुमानी अंदाज में आयान को देखते हुए कहा तो मुस्कुराहट दबाता अपने फ़ोन में कोई मैसेज देखने लगा। मैं जा रही हूँ, ऐसा गुड बाय डिनर मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए। नूरुल फजर कहते हुए खड़ी हो गई। उसने आशी के जुमले और अंदाज पर गौर नहीं किया था। बैठ जाओ नूर, हमेशा हमारे साथ डिनर पर हंगामा करना ज़रूरी होता है। जिंगिंग अपने फ़ोन में मसरूफ सा बोला। उठो और पहले तुम चेक करके आओ वो कौन सा परिंदा पका रहे हैं, उसने जिंगिंग से कहा। परिंदे पकाते भी है? जिंगिंग ने सादगी से पूछा। क्या मतलब, तुम लोग कच्चा खा जाते हो? वो शौक से बोली। मैंने ऐसा कब कहा? उसने आशी और आयान से पूछा। तुम बात चेंज मत करो जिंगिंग, तुम ओवर रिएक्ट मत करो। नूरुल फजर, तुम क्यों से तंग कर रहे हो? आयान ने जिंगिंग को संजीदगी से देखते हुए पूछा। बैठ जाओ नूर, ज़रा हम भी देखिए साउथ कोरिया में ऐसी कौन सी डिश रह गई है जो हमने नहीं खाई। आशी ने भी नूर को कूल रखना चाहा। अगर वो कौवे पका रहे हुए तो? अब के आयान उसकी इनसिक्योरिटी पर हंसे बगैर ना रह सका। शुतुरमुर्ग भी खिला सकते हैं, किसे मालूम अंदर क्या पक रहा है। वो भी लापरवाही से बोला। आयान, मैंने एक गुड बाय डिनर मांगा था, वो खफा नजर आती थी। तुमसे गिफ्ट मांगने को कहा था, लेकिन तुमने गुड बाय डिनर मांगा जो यूनिक हो। वो खुश नजर आता था। तुम दोनों अब हमें शॉपिंग भी करवाओगे जुर्माने के तौर पर। नाराज़गी ख़त्म करने की शर्त रखी गई थी। हद है, इतना अच्छा दिन कैसे बर्बाद किया था उन दोनों ने। मैं आर्मी वालों का नौकर, ज़्यादा से ज़्यादा एक सूट खरीद कर दे सकता हूँ। मुस्कुराहट दबाते हुए नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। भूखे इंसान पैसे ना लगाने पड़े तभी यहाँ लेकर आए हो। आयान ने बेचारगी से शाने उचका दिए। आशी और जिंगिंग खामोश तमाशाई बनते अपने फ़ोन में मगन हो गए थे। मैं किचन में जाकर देखने लगी हूँ वो क्या बना रहे हैं, उससे रहा ना गया। किसी ने उसे रोका नहीं था क्योंकि वो जानते थे नूर अपनी तसल्ली किए बगैर नहीं रुकेगी। किचन में जाते हुए उसे बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि वो घर किसी जादूगर का घर लग रहा था, जैसे वहाँ कोई अनदेखी मकनातीसी कुव्वत हो। इर्द गिर्द देखते वो किचन में जा रही थी जब किचन के दरवाजे के पास डरकर पीछे हटी क्योंकि जनरल शीजिन दरवाजे में खड़े थे। बक्सा को कुछ चाहिए? उन्होंने संजीदगी से पूछा। पानी, उसने बेइख्तियार कहा। पानी फ्रिज में है। वो दरवाजे से हट गया। उसने थूक निगलते आगे बढ़कर सारे किचन में नज़र दौड़ाई तो इलेक्ट्रिक स्टोव के अलावा सारा किचन खामोश और साफ़ सुथरा था। चूल्हे पर कोई देगची थी जिसमें यकीनन कुछ पकाने के लिए रखा गया था। उसने एक नज़र वापस जनरल शीजन की जानिब देखा। वो उसे ही देख रहे थे। अब कैसे चेक करें? वो फ्रिज की जानिब चली आई। फ्रिज में पानी तलाश करने को वो हल्का सा झुकी और फिर उसकी ज़ोरदार चीख सबने सुनी थी। उसने फ्रिज का दरवाज़ा ज़ोर से पटका और पीछे होकर गहरी सांस लेने लगी। क्या हुआ नूर? बाकी सब बौखलाते हुए अंदर आ गए। आशी उसके पास आई। तुम ठीक हो? आयन ने भी फिक्रमंदी से पूछा। क्या देख लिया इसने? जिंगिंग भी दरवाजे में खड़ा जनरल शीजन से पूछ रहा था। तुम पाकिस्तानियों ने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी? वो गुस्से से पूछ रहे थे। नूर ने एक काटदार नज़र उन पर डाली। गंदे लोग, वो भी जवाबन गुस्से से बोली। चलो आशी यहाँ से। वो खुफगी से कहते हुए आशी को साथ लिए दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसे बहुत बुरा लगा था और उससे ज़्यादा बुरा लगा था कि वो उन सब के सामने डरी थी। अब फ्रिज में अजदे को ट्रे में सजाकर कौन रखता है? बकरे की सिरी को खुली आंखों से अचानक से बंद देखे तो चीख निकल ही जाती है। वो बहुत खौफजदा हो रही थी कि उसका दिल कर रहा था जनरल शीजिन को रखकर दो चपेड़े लगा दे। नूर, हुआ क्या है? आशी को उसके रवैये की अभी भी समझ नहीं आई थी। नूर ने उसे सिर्फ फ्रिज में देखने का इशारा किया। आशी बड़े धांसू अंदाज में फ्रिज की जानिब बढ़ी। उसका दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर चंद पल उसी तरह झुककर खामोशी से सारे लवाजमात का जायज़ा लिया। फ्रिज का मुआयना किया, फिर उसी खामोशी से उसे बंद किया और एक हौलनाक चीख के साथ वो किचन के दरवाजे से बाहर थी। आशी,
نور اس کی چیخ سے ہی ڈر گئی اور اس کے پیچھے باہر نکلی۔ آیان بھی دیکھ چکا تھا ان دونوں نے کیا دیکھ لیا ہے۔ اسے جنرل کی جانب دیکھا تو وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ انداز میں شانے اچکا گئے۔ وہ بھی تعصب سے سر جھٹکتا باہر نکلا۔ وہ دونوں اپنے بیگ پہنے دروازے کے پاس کھڑی جوتے پہن رہی تھی۔ فجر، آشی، اس نے دونوں کو آواز لگائی، تم آیان، تم یہ سب کھلانے کے لیے یہاں لائے تھے؟ ایو، وہ سخت بدمزہ ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جو کھانا اس نے آخری مرتبہ کھایا تھا وہ بھی باہر نکل آئے گا۔ میں صرف کبوتر کا سوپ پلانے کے لیے تمہیں یہاں لایا تھا، وہ کورین میں ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اس نے اردو میں وضاحت کی۔ آیان، میں نے زندگی میں اتنا گندا انسان نہیں دیکھا۔ اتنے پیار سے اس نے سانپ کا جسم سجا کٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ ایو، یہ کتنا یہ گندا انسان تمہارا دوست ہے؟ اف، تم بھی ایسے ہی ہوگے، تم بھی یہی سب کھاتے ہوں گے۔ ایو، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ وہ بھی اس کی نقل اتار کر بولتے ہوئے ہنسنے لگا۔ بہت گندے ہو تم سب، چلو آشی، میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ وہ آشی کا بازو پکڑے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس نے یہاں بہت سے لوگوں کو زندہ جانور، پرندے، مطلب کچھ بھی کھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اتنا بڑا سانپ، وہ بھی فریج میں! ایو، اس کا اچھا دن بہت بری طرح خراب ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار وہی کٹا ہوا سانپ اور بکرے کی سری گھوم رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس نے غور کیا ہی نہیں تھا، ورنہ ایک باؤل میں اسے چلتے ہوئے کیکڑے بھی نظر آ جاتے۔ ایو، کیا دیکھ لیا ان معصوم لڑکیوں نے؟ جنگنگ فریج کھولے جھکا ہوا نفی میں سر ہلاتے کہہ رہا تھا۔ جنرل شی جن پاک سنجیدہ تھے۔ آیان بھی وہیں کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ چند لمحے وہ جنگنگ کو گھورتا رہا، پھر وہ زور کا ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ ایو، گندے لوگ، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں صرف لفظ ایو پر ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ کبوتر کا سوپ سوکھ کر جلنا شروع ہو گیا تھا۔ آج بھی ڈوم میں سامان بکھرا پڑا تھا اور سارا سامان نور الفجر کا ہی تھا۔ پرسوں صبح ان دونوں کے وقفے سے واپسی کی فلائٹ تھی۔ آشی کا سامان پیک کیا جا چکا تھا اور نور الفجر کا سامان پیک کیا جا رہا تھا۔ سامان پیک کرنے کے بعد انہوں نے مریم، مارک جنگنگ اور آیان کو اپنے ڈوم میں انوائٹ کیا ہوا تھا۔ وہ رات ساؤتھ کوریا کی یادوں کے نام ہونی تھی۔ ان دنوں سب اسی لیے اچھا تھا کہ وہ سب نور اور آیان کی محبت، شادی وغیرہ پر کوئی بات نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ اچھے دنوں کے کوریا میں تھے۔ لیکن ابھی تک نور الفجر کا سامان بکھرا ہوا تھا، 2 بیگ پیک ہونے کو رہتے تھے۔ آج کل تو آیان کے ساتھ بڑے دوستانہ انداز سے بات کر رہی ہو، مطلب معافی وغیرہ ہو گئی ہے۔ بھورے رنگ کے بیگ کے اوپر آشی بیٹھی ہوئی تھی تاکہ زپ بند کر سکے، لیکن سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے زپ نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس سے ویسے ہی بات کر رہی ہوں جیسے مجھے کرنی چاہیے۔ آشی، ہم نے یہاں 3 سال گزارے ہیں، یہ کم عرصہ نہیں تھا، ہمارے درمیان اچھی بات چیت تھی، ہم نے بعض اوقات خود غرضی بھی دکھائی، ہماری لڑائی بھی ہوئی، ہم دوست بھی رہے، کچھ عرصہ الگ بھی گزرا۔ مجھے ہر ایک بات یاد ہے اور میں سب یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں زندگی میں ہمیشہ انسان کو وہ سب نہیں ملتا جو اس نے چاہا ہوتا ہے۔ حقیقی زندگی میں کوئی کوئن آف ہیپینس نہیں ہوتی، کوئی نہیں آتا آپ کو ریسکیو کرنے۔ لیکن میں ساؤتھ کوریا میں، سیول میں، ایشیا کے اس حصے میں ہیپی اینڈنگ چاہتی ہوں جہاں بہت کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ میں یہاں وہ ہیپی اینڈنگ چاہتی ہوں جو فیری ٹیلز میں ہوتی ہے، آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ہر اچھا انسان برے انسان کو معاف کر دیتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں بہت اچھا وقت بھی گزارا ہے اور شاید بہت برا بھی، وہ چاروں بہت اچھے ہیں، میں کسی کی اچھائی کا بدلہ اتنے برے انداز میں نہیں دے سکتی۔ میں جانتی تھی تم مجھ سے یہ سوال ضرور کرو گی، تو میں نے جواب دے دیا۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرا دی۔ I just want happy ending here in Seoul۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ ہیپی اینڈنگ بھی اتنا اداس کیوں کر رہی ہو؟ وہ اداس کیوں کر ہو گئی تھی؟ وہ یہاں اچھا اختتام چاہتی تھی، جو اچھا رویہ رکھ کر ہی مل سکتا تھا، جو اسے مل رہا تھا، پھر کیا مسئلہ تھا؟ میں اس مشن میں تمہارے ساتھ ہوں، آشی نے تب کہا جب اس سے بیگ کی زپ فائنلی بند ہو گئی۔ آیان بس ہمارا ایک دوست ہے، اداس کرنے والی ہیپی اینڈنگ کا دکھ دل میں لیے وہ کہہ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ بجا، آشی جلدی سے اٹھی اور ان سب کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے لگی۔ نور نے دروازہ کھولا تو وہ چاروں بلکہ 5 تھے۔ اس نے مسکرا کر ان سب کو خوش آمدید کہا اور باقر کو مریم کی گود سے لے لیا۔ نور باقر کو پیار کرتی دروازہ بند کر رہی تھی، وہ سب اس کے ساتھ اندر چلے آئے۔ ہائے، ہمارا بھانجا آیا ہے۔ آشی بھی ان تک آئی اور اس سے باقر کو لے کر اسے پیار کیا تو وہ رونے لگا۔ میں اس کورین لڑکے کا خون شامل ہے
اس میں کورین لڑکے کا خون شامل ہے نا، اس لیے میرے سے تو بن ہی نہیں رہی اس کی۔ عاشی نے روتے ہوئے باقر کو واپس مریم کو پکڑا دیا۔ وہ سب اس روشنیوں کے کمرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں کے مکین جا رہے تھے اور کالج اسکول کے لڑکوں کی طرح انہوں نے دیواروں پر مارکر سے لکھ کر ہر دیوار خراب کی ہوئی تھی، لیکن دیواروں کے برعکس کمرہ صاف ستھرا اور صحیح حالت میں موجود تھا۔ بس ایک بیڈ پر 2 بیگ کھلے پڑے تھے اور چند پیک شدہ ڈبے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر لکھا ہوا بہت دلکش لگ رہا تھا، لیکن یہ کوریا میں اصولوں کے خلاف تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ آیا نے دیواروں پر لکھا ہوا پڑھنا شروع کیا تو حیرت سے پلٹ کر پوچھا۔ نور کا آئیڈیا تھا، عاشی نے بتایا۔ تم لوگ پاگل ہو؟ کم جنینگ ششدر تھا۔ ہم اپنے کالج اسکول میں بھی یہی کرتے تھے۔ جب ہم نے اسے چھوڑنا ہوتا تو دیواروں پر ایسی رینڈم پینٹنگ کر جاتے تاکہ یادیں رہ جائے۔ نور نے کرسیاں سیٹ کرتے ہوئے بڑی سادگی سے بتایا، جیسے یہ کوئی بڑی بات تو نہ تھی۔ واٹ، تم لوگوں کو جرمانہ نہیں ہوتا تھا؟ مارک نے پوچھا۔ بھئی جرمانہ کیوں، ہم پر تو فخر کیا جاتا تھا، بیٹھو، اس نے ایک شان سے کہا۔ آیان کو بھی اپنے کالج کا اسکواڈ یاد آیا جو کلاس کی ڈیسک اور بورڈ تک کا حلیہ بگاڑ لیتے تھے، پنکھے اتار لیتے تھے اور سوئچ بورڈ اکھاڑ دیا کرتے تھے جیسے جانے کا جشن منا رہے ہو۔ مریم عاشی کے بیڈ پر بیٹھ گئی کہ نور الفجر کے بیڈ پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ نور اور عاشی نے بھی اسٹڈی ٹیبل کی کرسیاں کھینچ لی اور ان پر بیٹھی۔ ہم نے یادیں چھوڑنے کے لیے کبھی ایسا کارنامہ نہیں کیا، تم پاکستانی نہیں ہو نا، اس نے معصومیت سے جنگنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی نئے سال کا بیچ آنے سے پہلے یہ دیواریں پینٹ کروا دی جائے گی۔ جنگنگ بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم لوگ پلیز انہیں اس کمرے کی دیواروں پر پینٹ کرنے سے روک دینا، عاشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ مریم کی گود میں بیٹھے باقر کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ ہاں، جیسے میری سنی جائے گی، جنگنگ بھی طنزیہ انداز میں بولا۔ تم کوریا کے ایکس صدر کے بیٹے ہو، تھوڑی بہت تو سنی جاتی ہوگی نہیں؟ نور نے جیسے حیرت سے پوچھا۔ ایکچولی یہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہاں سب شہریوں کے برابر حقوق ہیں، مریم نے کہا۔ مطلب جنینگ عام شہری ہے، نو پروٹوکول؟ یہ کون سی زبان میں لکھا ہے؟ آیان ابھی بھی اسٹڈی ٹیبل اور ٹیرس کے درمیان کی دیوار کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، جہاں بہت سی زبانوں میں کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ سب کو ایک ہی زبان سمجھ رہا تھا۔ نور الفجر اور عاشی نے اس جانب دیکھا۔ یہ نوری نے پتہ نہیں کون سی زبانوں میں ساؤتھ کوریا کو گڈ بائے کہا ہے۔ عاشی اس تک آئی اور غور سے پڑھ کر بتایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دسویدا نیا ہنگکنگ۔ آیان نے نور سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے گڈ بائے کوریا، اور یہ روسی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بتا کر اٹھ گئی اور کچن کی جانب چلی گئی۔ عاشی بھی اس کے پاس کچن میں گئی۔ وہ سب کے لیے کافی بنانے لگی تھی۔ کول سلنگ، جنینگ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم بیٹھو، آج میں کافی بناتی ہوں، تم ان سب کے گفٹ انہیں دے دو۔ عاشی نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں ہی بیٹھے۔ چھوٹا سا کچن اوپن ہی تھا کہ وہاں سے آواز بآسانی آ جاتی تھی۔ وہ باہر آئی اور اپنے بیگ کی جانب بڑھی، کیونکہ اس نے اور عاشی نے کوریا والوں کے لیے تحفے لیے تھے، کچھ اور اپنی طرف سے دیں گی اور کچھ عاشی کے تھے۔ نور، ہم دوست رہیں گے نا؟ اس نے چونک کر جنگنگ کو دیکھا۔ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی، پھر مسکرائی۔ تم لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تم سب کو بھول جاؤں گی؟ تم سب بہت اچھے ہو، میں ہمیشہ تم سب کو اپنی گڈ میموریز میں یاد رکھوں گی۔ اور اس نے آیان کی طرف دیکھا۔ تم سب کی خوشیوں بھری لمبی زندگی کے لیے دعائیں بھی کیا کروں گی۔ ایک دکھ تھا تو بس دل ٹوٹنے کا۔ اٹھ کر مارک اور جنگنگ کے پاس گئی اور انہیں شیٹ نما کارڈ پکڑایا جو شیشے کے مٹیریل کا تھا۔ اس نے وہ خاص طور پر ان تینوں کے لیے بنوائے تھے، پر آیان کو ابھی دینے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ اسے آیان کو اس کا تحفہ سوات میں کھوئے ہوئے کیمرے اور بوسان میں کھوئی ہوئی چھتری کے ساتھ واپس کرنا تھا۔ ان شیلڈز میں مارک اور جنگنگ تھے جو اپنے ملک کے جھنڈے کو سلیوٹ پیش کر رہے تھے، اور نیچے ان کی کامیابیاں اور رینک بطور تعارف شیشے میں بند کی گئی تھی۔ باہر سے دیکھنے پر یہی لگتا کہ سنہری رنگ کی سونے کی شیٹ کو شیشے میں بند کیا گیا ہے۔ وہ سب تو حیران ہی رہ گئے تھے۔ آیان کا فون بجا تو ٹیرس کا دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ نور نے اگلا گفٹ نکالا جو پیک شدہ بڑا سا ڈبہ تھا۔ وہ عاشی کی شادی کا تحفہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی پاکستان جانے کے بعد وہ کراچی نہیں جا سکے گی۔ تم لوگوں کو معلوم ہے میں نے عاشی کے لیے برائڈل ہم بک لیا ہے، ویسے بھی اس کی شادی ہونے لگی ہے۔ رکو، میں تم لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ اپنے فون سے بس تصویر دکھانے لگی۔ عاشی بھی بھاگتی ہوئی باہر واپس آئی تھی۔ عاشی، تم اسے اپنی شادی کے فنکشنز کے بعد ضرور پہننا، یہ کورین برائڈل ڈریس میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے۔ عاشی وہ گفٹ کھولنے لگی کہ سب کا دیکھنا ضروری تھا، اور اسے ابھی تو بالکل مت کھولنا۔
اور اسے ابھی تو بالکل مت کھولنا، نظر لگ جائے گی۔ نور نے جنگنگ کی طرف دیکھتے ہوئے سادگی سے کہا، جو انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نور کے کہنے پر وہ برا سا منہ بنا کر پیچھے ہو گیا۔ بھائی میں تو اتنا پیارا ہوم ورک اپنے ولیمے پر پہنوں گی۔ آشی نے نور کے فون پر خوبصورت ہوم ورک کا ڈیزائن دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ہوم ورک کورین قومی روایتی لباس ہے جو وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہا ہے، لیکن آج بھی کوریا کے لوگ اسے پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور کئی خاص مواقع مثلاً شادی، سالگرہ یا کوئی اور خوشی کے تہوار والے دن اسے ضرور پہنتے ہیں۔ آیان بھی فون بند کرتے اندر آیا۔ اس کی نظر نور الفجر کے کھلے بیگ پر پڑی جہاں ایک سائیڈ میں کیمرہ پڑا ہوا تھا۔ آیان سکندر لاکھوں میں بھی اس کیمرے کی ڈیزائن اور رنگ کو پہچان سکتا تھا۔ وہ اس کا اپنا پیناسونک کا DSLR تھا، مطلب نور الفجر نے اس کا کیمرہ پھینکا ہی نہیں تھا، اس نے چھپا لیا تھا یا سنبھال لیا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مصروف باخر کو کینڈیز اور چاکلیٹس دے رہی تھی اور مریم کو بھی قرآن پاک کے ساتھ ڈیکوریشن پیس کھول کر دکھا رہی تھی۔ شیشے کے ڈیکوریشن پیس اتنے نازک اور خوبصورت تھے جس کے اندر نیلے پانی میں ایک مچھلی تھی اور پتلا سا لمبائی کی صورت میں سمندر دور تک پھیلتا ہوا نظر آتا تھا جیسے وہ لامحدود ہو۔ آیان بھی آ کر ان سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نور آیان کے لیے کیا لایا؟ آشی کافی کے کپ اٹھائے کمرے میں آئی اور پوچھا، کیونکہ اسے جاننے کا اشتیاق تھا کہ نور کے کچھ تحفے ایسے تھے جو وہ خود پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ نور نے بے اختیار نظریں اٹھا کر آیان کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے اگلی نگاہ اپنے کھلے بیگ میں سامنے چڑھاتے کیمرے کو دیکھا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ باقر کے پاس سے اٹھی اپنے بیڈ کی جانب بڑھی۔ آشی اب کچن میں کوکیز کا جار لینے چلی گئی تھی۔ مجھے پتا ہے تم میرے لیے کیا گفٹ لائی ہو فجر۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے نور کے بیگ کی جانب بڑھا کیونکہ اس کا فاصلہ کم تھا۔ اسے شرمندگی کے مارے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ وہ اسے ایسے تو واپس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ سب کو اس کیمرے کی کہانی سنائے گا۔ یا اللہ، وہ اضطراب سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ آیان، اس نے کچھ کہنا چاہا، اسے روکنا چاہا، اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی جب آیان نے کیمرہ ہاتھ میں اٹھایا۔ دیکھو تو، نور الفجر نے میرے لیے پیناسونک کا DSLR لایا ہے۔ اس سے مہنگا تحفہ ملا ہے کسی کو؟ وہ ذوقانی انداز میں مسکرا رہا تھا جس کا مطلب و مقصد صرف نور الفجر سمجھ سکتی تھی۔ وہ اسے ہر طرح سے چیک کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ نور مجرمانہ انداز میں کھڑی رہ گئی۔ وہ اسے پوچھے گا تو ہر حال میں، کیونکہ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ فجر، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا جیسے تحفہ بہت قیمتی تھا۔ وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ یار نور، تم کیا چیز ہو؟ دوستوں کو اتنے مہنگے تحائف کون دیتا ہے؟ آشی نے میز لگا کر کپ اس پر رکھے اور اس کے گلے لگ گئی۔ نور الفجر دے دیتی ہے کیونکہ پیسہ سنبھالنا میڈم کی شان کے خلاف ہے، مریم نے بھی کہا۔ شرمندگی تھی جو وہ آیان کے سامنے محسوس کر رہی تھی۔ وہ شرم سے ڈوب مرنے والے مقام پر خود کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے تو بڑے طریقے سے اس کا کیمرہ، چھتری اور تحفہ دینا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اوکے، اب ہم چنڈیونگ پیلس اینڈ سیکرٹ گارڈن چلتے ہیں۔ تم لوگوں کو کوریا کا آخری موسم خزاں آج رات انجوائے کرنا چاہیے۔ جنینگ نے بر وقت ایک نیا سوچا چھوڑا اور نور الفجر کو اس میں اپنی بقا نظر آئی۔ ہاں کیوں نہیں، چلو سب چلتے ہیں۔ وہ بھی فٹ سے تیار ہو گئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ ٹکٹ کون خریدے گا، پیسے کون دے گا، اسے بس آیان سے بچنا تھا۔ وہ سب کے سامنے نہ بھی کہے، اکیلے میں ضرور طعنہ مارے گا۔ کافی پی کر وہ سب کوٹ وغیرہ پہن کر ڈوم سے باہر نکل آئے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد رات 10 بجے کے قریب وہ سب چنگداگنگ پیلس کے سیکرٹ گارڈن میں گھوم رہے تھے تو نور تالاب کے پاس بنے پویلین میں آ گئی۔ خزاں کے سوکھے پتے اپنی شاخوں سے علیحدہ ہو کر تالاب کے پانی میں گرتے اور پانی میں ارتعاش پیدا کرتے، اس پر تیرنے لگتے۔ یہ سب بہت اداس کرنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ کوریا میں رہنا چاہتی تھی۔ کوریا اتنا پیارا کیوں تھا؟ وہ بہت دکھی تھی اس ہیپی اینڈنگ سے۔ کاش کوریا اسے اون کر لے اور کبھی نہ جانے دے۔ چنگداگنگ پیلس سیول کے 5 بڑے پیلس میں سے ایک ہے جسے یونیسکو نے اپنی جگہ کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے تاریخی ورثے میں شامل کیا ہوا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ 15ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا جسے 1552 میں جاپانیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ 1610 میں اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی جو شاہی خاندان
جو جوسن شاہی خاندان کے دور حکومت میں 2 سے 50 سال تک ایک شاہی محل کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ایسٹ ایشیا کی خوبصورتی میں اس محل کا بھی بڑا کردار ہے، جو اپنے بہترین اور خوبصورت آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور قدرتی نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو مسکراتے ہوئے نیچے اس ہٹ کی جانب آ رہا تھا جہاں نور الفجر کھڑی تھی۔ نور نے گردن واپس موڑ لی۔ وہ وہاں پہنچا، گلا پھنکار کر خود کی موجودگی کا احساس دلایا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کسی نے کہا تھا میرا کیمرہ دریا میں پھینک دیا ہے؟ نور نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ آخرکار وہ پوچھنے آ ہی گیا تھا۔ کون سا دریا؟ ہاں، دریائے سوات۔ نور شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ سامنے خزاں کے پتے بڑے آرام سے گرتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ وہ جو خوش تھا، ماحول میں خنکی بڑھی ہوئی تھی، لیکن خزاں کی خوبصورتی ہی یہی تھی۔ وہ ہر پل اداس کر دیا جا کرتا تھا اپنے بدلتے رنگوں سے۔ میں نے بدتمیزی کی تھی تو سزا کا بھی حقدار تھا، رائٹ؟ وہ مسکرا کر اس سے رائے مانگ رہا تھا۔ نور نے سامنے بہتے تالاب کے اس پار موجود درختوں کے پتوں کو دیکھتے بظاہر لا تعلق بننے کی کوشش کی۔ مجھے دریائے سوات میں سرچ آپریشن کروانا چاہیے تھا، نہیں؟ وہ اس کو تنگ کر کے خوش ہو رہا تھا۔ میں مذاق نہ کرتا تو تم میرا کیمرہ دریا میں نہ پھینکتی، ایسا ہی کچھ کہا تھا نا تم نے؟ کالی ٹی شرٹ پر براؤن رنگ کی جیکٹ پہنے اور اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بظاہر لاپرواہ سا وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیمرہ گلے میں لٹکایا ہوا تھا جیسے ایک کیمرہ اس کی جان ہو۔ دیکھنے میں وہ کیمرہ مین ہی نظر آتا تھا۔ ہینڈسم کیمرہ مین، تم میرا نقصان پورا کرنے کی کوشش کرنے والی تھی، شاید پیسوں سے؟ وہ گردن ترچھی کیے ہنسنے لگا جس سے وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ آیان بس بھی کر دو، میں نے چوری نہیں کیا تھا، وہ غلطی سے سوات میں تمہارے بیگ میں چلا گیا، وہاں سے تمہارے گھر اور پھر وہاں سے کوریا تک آ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں فجر، ایسا ہی ہوا ہوگا، ورنہ تم چورنی تو کہیں سے بھی نہیں لگتی۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ تم نے جو بھی طنز کرنا ہے کھل کر کرو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ تمہیں واپس دینے لگی تھی، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا اور تمہارا کیمرہ واپس میرے پاس رہ جاتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہارا کیمرہ چھپانے یا چوری کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ کم آن فجر، میں نے تم سے کہا کہ تم نے چوری کیا تھا۔ فی الحال تو میں سوچ رہا ہوں یہ مجھے کیسے واپس مل گیا۔ میں بے یقین ہوں، تم نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی۔ آئی ایم سوری ان تمام گندی تصویروں کے لیے۔ وہ ایسے ہی دوستوں کے ساتھ رینڈم کلک تھے۔ وہ بہت خوش نظر آتا تھا۔ آخر خوشی پر اس کا بھی حق تھا۔ میں نے اس کیمرے کی تصویریں صرف 2 مرتبہ دیکھی تھی، ایک مرتبہ سوات میں اور ایک مرتبہ۔ وہ فوراً خاموش ہوئی۔ دوسری مرتبہ جب وہ بوسان میں قتل کر کے واپس سیول آئی تھی، اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ اسے آیان سے نفرت نہ کرنے کی وجہ چاہیے تھی۔ دوسری مرتبہ؟ وہ جواب کا منتظر تھا۔ وہ نہیں بتا سکتی۔ اس وقت وہ سب یاد کرنا تکلیف کے سوا کچھ نہ دیتا، سو اس نے اس سوچ کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ جب ہم ملے تھے اور ایک مرتبہ جب ہم بچھڑے تھے، رائٹ؟ نور کی ہنسی غائب ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اس کے بعد بچھڑ ہی گئے تھے، کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ وہی الگ ہوئے تھے اور اب انہیں الگ ہی رہنا تھا۔ بہرحال آئی ایم سوری، تمہارا کیمرہ اتنے سالوں سے میرے پاس رہا۔ تم مجھ سے سوری کر رہی ہو فجر؟ باقی سب تصویر بنوانے کے لیے ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آیان اس وقت نور الفجر سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، نور نے لاپرواہی سے کہا اور قدم واپس اوپر کی جانب بڑھا لیے۔ تو ٹھیک سے کرو، میں سن رہا ہوں۔ نور نے رک کر حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آیان سکندر، میں تم سے ٹھیک والا اور اصل والا سوری کہہ رہی ہوں۔ برائے مہربانی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف فرمائیں۔ وہ جل کر بولی تو بے اختیار ہنس دیا۔ وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ نور نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر سر نفی میں ہلاتے اس ہٹ سے باہر آ گئی۔ تمہارا ٹھیک والا اور اصل والا سوری، آیان سکندر نے قبول کیا۔ وہ بھی مسکرا کر کہتا جنگنگ تک پہنچا۔ نور کے پہنچتے ہی سب نے ایک یادگار تصویر بنائی، جاتی گرمیوں میں، آتی سردیوں میں، ٹھہری ہوئی خزاں میں، ایک دن مزید زندہ دل لوگوں کے ساتھ۔ قدرت نے بخشا تھا، اس پر خدا کا شکر گزار ہونا بنتا ہے کہ وہ ہر حال میں قریب رہتا ہے، کبھی روتے ہوئے کو ہنسا دیتا ہے، کبھی ہنستے ہوئے کو روک لگا دیتا ہے۔ واپسی پر وہ اور آشی سب کے کہنے کے باوجود اس کے ساتھ کار میں نہیں گئی تھی، کیونکہ انہیں صبح تک میانگ ڈانگ روڈ پر پرانے وقتوں کو یاد کرنا تھا۔
کوریا اتنا پرامن تھا کہ اکیلی لڑکی آدھی رات کو اگر اکیلی بھی باہر چلی جائے تو اس کے گھر والوں کو یقین ہوتا تھا بحفاظت واپس آ جائے گی۔ ایسا یوں چلے؟ میانگ ڈانگ روڈ پر مسکراتی ہوئی بے فکر کہے لگاتی ہوئی نور نے آشی سے پوچھا۔ اس وقت آشی نے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری ٹانگیں ہمیں بڑی بد دعائیں دیتی ہوں گی نور۔ پھر وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے پیدل ہی یونیورسٹی روڈ کی طرف چلی گئی۔ وہ کوریا کی ہر ایک چیز کو گڈ بائی کہنا چاہتی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ اس کے گھر والوں کی سب سے بڑی ٹینشن کس شکل میں پوری ہونے والی ہے، پر ابھی لمحے کی خوشی میں زندہ تھی۔ وہ دونوں آج رات SNU کے اندر چوروں کی طرح گھس کر وہاں کی سیر کر کے گزرنے والی تھی، اور یہ چوری انہیں یاد رکھنی تھی جس میں نور الفجر اور عائشہ جہانگیر شاید آخری مرتبہ ساتھ تھی۔ 3 سال کی دوستی اب کبھی نہ ختم ہونے والی لگتی تھی۔ کل صبح انچن ایئرپورٹ پر وہ دونوں ایک دوسرے کو لمبے عرصے کے لیے گڈ بائی کہنے والی تھیں، ایک امید کے ساتھ کہ وہ دوبارہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں اتفاق سے کہیں نہ کہیں مل جائیں گی۔ اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم سفر کر کے واپس پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو حال میں خوش آمدید۔ اسے پاکستان واپس آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ جب وہ واپس آئی تھی تو جیسے جناح ایئرپورٹ پر جشن تھا، ہر طرف بہاریں تھیں، لیکن نور الفجر روتی چلی گئی تھی۔ ایک سفر تھا، کہنے کو مشکل تھا، کرنے کو بھی آسان نہ تھا، لیکن وہ کر چکی تھی۔ وہ اپنے سفر کی منزل پا چکی تھی، وہ اپنے مشن میں سرخرو ہو چکی تھی، اور وہ واپسی پر بہنے والے آنسو کامیابی کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے، دوبارہ ملنے کے آنسو تھے۔ سب کچھ جیسا چھوڑا ویسا ہی تو تھا۔ ہاں، سب اپنی عمر سے کچھ بڑے نظر آ رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ بڑا ہونا تو فطری تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی کئی دن رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہا تھا۔ وہ جیسے کوریا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں، نوبل پرائز لے کر آئی تھی۔ سبھی اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ اسے رشتہ داروں کے پچھلے رویے جھوٹ لگ رہے تھے۔ جو آتا اسے اپنی بیماری کا علاج کرنے کا کہتا، اپنے مسائل بیان کرنے لگتا۔ وہ واپسی کے چند دن تو جیسے خود کو 7ویں آسمان پر تصور کرنے لگی تھی۔ شاید اس سے ہی کہیں رشتہ داروں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ سب اتنے اچھے تھے۔ ہاں بالکل، سبھی اچھے تھے۔ وہ تو خواہ ان سے خار کھاتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب نور الفجر اس روز کی آمد و رفت سے تنگ پڑ گئی۔ وہ اسلام آباد کے چند نامور ہسپتالوں میں اپنی CV وغیرہ بھجوا چکی تھی تاکہ اسے کال وغیرہ آئے تو کم از کم گھر میں فارغ نہ بیٹھنا پڑے۔ اس وقت بھی اس کے خالہ زاد کزن اس سے مل کر گئے تھے۔ وہ تھک کر آرام کرنے کمرے میں آئی تھی کہ اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ یا اللہ، صرف 2 گھنٹے آرام کے لیے دے دیں، قسم سے اس کے بعد کے 2 گھنٹے جو رشتہ دار آئیں گے جم کر خدمت کروں گی۔ وہ بے بسی سے بولتے ہوئے نمبر دیکھنے لگی۔ السلام علیکم نام دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہوئی اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ لوگوں کی تو دعوتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، کہیں وعدہ خلافی کا تو نہیں سوچ لیا؟ دراصل مجھے اپنے رشتہ داروں کی اور انہیں میری یاد ستانے دے رہی تھی، اس لیے میں نے ہر خاص و عام کو اپنے گھر دعوت دے رکھی ہے۔ تمہیں کوئی مسئلہ؟ اس نے تنک کر جواب دیا۔ وہ عادت سے مجبور تھی کہ روحان سکندر سے تمیز سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں آج کل یقیناً کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں، شاید کھانا نہیں لگتا، پر تمہیں کال کر کے مجھے کتنا نقصان ہو رہا ہے ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ بھی خفگی سے بولا، ایک تو اس کا کام کرو، اوپر سے ہمیشہ غصہ سر پر رکھا ہوتا ہے۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی روحان اور اس کا قیمتی وقت۔ مجھے شدید نیند آئی ہوئی ہے، تم بتاؤ کیا بنا؟ کوئی صورت نظر آ رہی ہے گھر سے نکلنے کی یا واپس چلی جاؤ؟ 2 ہسپتالوں نے نکالا ہے۔ جی جناب، اگلے ماہ چیف اور سینئر ڈاکٹرز کو انٹرویو دینا، اس کے بعد سروس سٹارٹ کر دینا۔ ہلکا سا انٹرویو ہی ہوگا، زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پچھلے ریکارڈ کی بات نہیں کریں گے، ٹرسٹ می۔ ویسے تو میرے انٹرویو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ جیسا ڈاکٹر کو کھونا مطلب لاکھوں جانے کے مترادف ہے۔ ویسے بھی کل سے میں اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل جوائن کر رہی ہوں۔ وہ کچھ اتراتے ہوئے بولی، بھائی اب کوریا سے پڑھ کر آئی تھی، شیخی بگھارنا تو بنتا ہے۔ بن لو اپنے منہ میاں مٹھو۔ کاٹ کمپلین مانوں گا تب جب میرا ریکمنڈ
کیا گیا انٹرویو پاس کرو گی۔ تم مجھے فورس کر رہے ہو؟ نور الفجر تمہیں منہ توڑ جواب دے گی۔ سو انٹرویو دینے تک کا ویٹ کرو۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ اس نے ویسے ہی سب کا حال پوچھ لیا۔ آیان ٹھیک ہے، تمہیں یاد کرتا ہے، جتاتا نہیں ہے، اور اس کی پروموشن کی خوشی میں ہم نے گھر میں تقریب اسی ماہ کے آخر میں رکھی ہے۔ وہ آرمی میں اعلیٰ خدمات کی بدولت ونگ کمانڈر بننے جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے بھی فوری جواب آیا۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ اس نے آیان کا پوچھا تھا؟ میں سونے لگی ہوں، خدا حافظ۔ مبارکباد تو دیتی جاؤ، جسے دینی ہوگی دے دوں گی۔ اس نے خفکی سے کہتے فون ہی بند کر دیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ ہیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر کو ایک آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ دیکھے گئی۔ وہ تصویر لوٹے ورلڈ ٹاور کے فوٹو ایریا میں لی گئی تھی، جس میں وہ چھ اسی ترتیب سے کھڑے تھے جیسے نامسن ٹاور میں تصویر بنواتے وقت کھڑے تھے۔ ان کے عقب میں ٹاور کی لمبی عمارت جامنی اور گلابی روشنیوں میں جگمگا رہی تھی۔ اس نے تصویر ویسے ہی فریم کروا کر کمرے میں رکھ دی تھی۔ نہ جانے اسے دیکھ کر اسے کیا یاد آتا تھا۔ دل میں ایک ایسا احساس جاگا تھا جو اسے دکھی کر گیا۔ آیان سکندر نے نور الفجر کے لیے ایک کوشش تک نہیں کی۔ نور، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ آئیے بھابھی، کوئی کام تھا؟ وہ بیڈ پر تھوڑا تمیز سے بیٹھ گئی۔ ہادیہ اسے دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی ہو۔ ہادیہ چل کر اس تک آئی اور بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ نیچے شہریار اور اس کی فیملی آئی ہے۔ ہادیہ نے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ بھابھی، وہ جب بھی آئے کوشش کیا کریں میری بے خبری میں اسے رخصت کر دیا کریں۔ جب شادی کرنی ہوگی تب دیکھوں گی۔ ہادیہ نے گہری آنکھوں سے پہلے نور کو دیکھا اور پھر تصویر میں اس کے ساتھ کھڑے آیان کو۔ اب بھی کوئی ایسا شوق رہ گیا ہے جو پورا نہ ہوا ہو، جس کی وجہ سے شادی سے بھاگ رہی ہو؟ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو میرے ڈاکٹر بننے کی بالکل خوشی نہیں ہوئی؟ آپ لڑکی ہیں اور سمجھے میری ٹیم میں ہے، جلدی شادی کی مخالفت کرنی ہے گھر والوں کے سامنے؟ یار ذہن نشین کر لے پلیز، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکا روحان سکندر کا بھائی ہے نا؟ نور نے ہادیہ کو دیکھا اور پھر اس کی نظروں کی تعاقب میں تصویر میں مسکراتے ہوئے روحان سکندر کے بھائی کو دیکھا۔ دل تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، لیکن وہ رو ہی تو نہیں سکتی تھی۔ وہ خوش تھی، جس کے ساتھ بھی بابا اسے رخصت کرتے، لیکن آیان بیچ میں کیوں آ رہا تھا؟ دل میں گہرا صدمہ جاگا تھا۔ ایک شخص جس سے نفرت تھی وہ اس کا رشتہ لائے بڑی دیدہ دلیری سے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک یہ تھا جسے اگر ایک مرتبہ منع کر دیا تو اس نے پلٹ کر کوشش تک نہ کی تھی۔ اس کا دل بڑا دکھی ہوا کہ وہ ہادیہ کو جواب دینے کے بجائے سر جھکا گئی۔ نور، ہادیہ نے اپنائی سے اس کا نام لیا۔ بھابھی پلیز اس سے آگے کچھ مت پوچھیے گا، میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس نے تسلیم کر لیا وہ جھوٹ نہیں بول پاتی تھی۔ کیا صرف اس تصویر کو دیکھ کر سب کو سب معلوم ہو جاتا ہے؟ میں کچھ نہیں پوچھوں گی، تم خود بھی مت بتاؤ، صرف ایک مشورہ دوں گی کہ خود کے لیے فیصلہ کرنے کا حق تمہیں دین بھی دیتا ہے اور گھر کا ماحول بھی دیتا ہے، اسے ضائع مت کرنا، ابھی وقت ہے، بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ بھابھی آپ میرا ساتھ دیں گی؟ اس نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ اگر تم حق پر ہوئی تو ضرور، ہادیہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی بس مسکرا دی۔ لیکن میں اس سے کبھی نہیں کہوں گی کہ مجھ سے شادی کرے، اسے خود آنا پڑے گا بھابھی، ورنہ مجھے شہریار قبول ہے، اس نے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا۔ ہادیہ مسکرا دی۔ اگر محبت سچی ہوتی تو وہ بھی ایک مزید کوشش کرنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال فی الوقت انتظار کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ واپسی پر بھی اس کے گول بڑے پختے تھے اور ان گولز میں دور دور تک شادی کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلد ہی ڈی او پی میں والنٹیئر کرنے والی تھی، لیکن اس سے بھی پہلے اسے کسی اچھے ہسپتال میں زیادہ پیسوں والی جاب کرنی تھی، کیونکہ اس کی سادگی اور اعلیٰ مقاصد کی وجہ سے وہ 2 ہسپتالوں سے صرف اسی لیے نکال دی گئی تھی کہ وہ ان کے کرپٹ سسٹم کے ساتھ نہیں چل پائی۔ نئے ہسپتال میں کام مل گیا تھا اور وہ کم از کم تب تک نئی جاب کرنا چاہتی تھی جب تک وہ روحان کے ساتھ مل کر میر پور میں ایک اچھا اور جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال نہیں بنا لیتی۔ روحان نے اسے پیسوں کی طرف سے کچھ حد تک مطمئن تو کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی خرچہ بہت زیادہ ہوگا، پھر بھی اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اب اس کے گھر شہریار کی امی اور بہن ہر دوسرے دن آ جاتی اور غیر محسوس سے انداز میں تیاریاں بھی کر رہے تھے، لیکن نور کے ٹائم مانگنے پر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ آج بھی وہ اسی سلسلے میں ان کے گھر موجود تھی۔ وہ تو ہادیہ کو نیچے بھیج کر خود لمبی تان کر سو گئی تھی۔ ہادیہ کے نیچے آتے ہی سلمیٰ بیگم نے اسے بلایا اور نور کا برائڈل ڈریس دیکھنے کو کہا۔ وہ خود مسکرا کر ان کپڑوں پر تبصرہ کر رہی تھی۔ اینی بھی وہیں موجود تھی جو لائے گئے کپڑوں کی تصویریں اتار کر نور الفجر کو بھیج رہی تھی، لیکن وہ سو چکی تھی۔
اینی تو یہ اندازہ لگائے بیٹھی تھی کہ نور آتے ہی ایک عدد کورین لڑکا ساتھ ضرور لائے گی، لیکن وہ گئی کسی اور طرح سے تھی اور واپس جیسے سعودیہ عرب سے آئی تھی۔ باقی سب کو اس کے گانے سننا چھوڑنے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر اینی اور عمر بہت متجسس تھے کہ کے پاپ کے شہر نے نور الفجر کا کورین فوبیا کیسے ختم کیا۔ کچھ ہی دیر بعد عمر داخلی دروازے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے اوپر جانے لگی جب ماں کی آواز پر رکا۔ عمر، بیٹا کھانا کھا کر آئے ہو؟ ان کی آواز سخت تھی جس میں کوئی تنبیہ تھی۔ وہ مشکل ضبط کر کے مڑا۔ امی ان عورتوں میں سے تھی جو مہمانوں سے اپنے بچوں کا تفصیلی تعارف کروا کر فخر محسوس کرتی تھی۔ جی امی، الحمدللہ کھا کر آیا ہوں۔ اوہ، آپ لوگ، السلام علیکم۔ اس نے ایسا تاثر دیا کہ وہ بغیر دیکھے بغیر گزر رہا تھا۔ وہ شہریار کی جانب بڑھا اور اسے مصافحہ کیا۔ اس سے زیادہ شہریار سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا۔ پھر اس نے اینی کو دیکھا جو موبائل میں مصروف تھی۔ کیا ہر وقت اس ڈبے کو پکڑا ہوتا ہے؟ اٹھو، میرے لیے چائے بنا کر لا۔ وہ اسے غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اینی فوراً اچھا بھائی کہتے اٹھ کر کچن کی طرف دوڑ گئی۔ آج کل ویسے بھی عمر صاحب کا پارا 40 ڈگری پر ہوتا تھا، اس سے بچ کر رہنا ہی مناسب تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس نے ایک نظر لاؤنج میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی۔ شہریار سے اسے کبھی پازیٹیو وائب کیوں نہیں آتی تھی؟ اس کے باقی گھر والے اس رشتے پر مطمئن کیوں نظر آ رہے تھے؟ وہ تو اور نور بھی کافی خاموش تھے۔ نور بھی کافی خاموش تھی۔ وہ سر جھٹکتا وہ لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ کہاں وہ سب شہریار کے حالیہ بے عزتی پر خوش تھے اور کہاں نور الفجر گھر میں ہونے والی تیاریوں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھی خاتون کو سن رہی تھی جس کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا اور اس ہسپتال کے سینئر ڈاکٹرز نے اسے سیزیرین سرجری کا کہا تھا، لیکن آج کے الٹرا ساؤنڈ اسکین سے ڈاکٹر نور الفجر نے بتا دیا تھا کہ ڈیلیوری نارمل ہی ہوگی اور اگر وہ چاہے تو نور ہی ان کو آپریٹ کرے گی۔ آپ فکر مت کیجیے، پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بس چند ادویات آپ کو مہنگی پڑیں گی، باقی انشاءاللہ آپ کو یہاں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر۔ اسلام آباد میں جس بھی اچھے ہسپتال میں جاؤں وہاں آپریشن ہی بتاتے ہیں۔ میں اس بارے میں تحقیقات ضرور کروں گی، شاید کسی ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی ہو۔ آپ شاید نئی ڈاکٹر بنی ہیں نور الفجر، پاکستان کے اچھے ہسپتالوں میں یہ پیسے کمانے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ آپ سادہ سے ڈیلیوری کیس کو سیزیرین بنا دو۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے، وہ صرف اپنی حلال کمائی پر اپنا حق سمجھتا ہے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ جب آپ نے تحقیقات کی تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وہ خاتون تو چلی گئی لیکن نور الفجر کو سکتے میں چھوڑ گئی۔ وہ اٹھی اور اپنے کیبن سے باہر آ گئی۔ ہر کوئی مصروف تھا، مریض بھی آتے جاتے دیکھتی رہی، لیکن اسے کوئی ایسا نہیں مل رہا تھا جس سے وہ پوچھ سکے۔ وہ ریسپشنسٹ کے پاس گئی اور اس سے یہاں کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا۔ وہاں سے ان کا پتہ لے کر وہ ایمرجنسی وارڈ کی جانب گئی تو دروازے پر جمسی گئی۔ وہاں کا بیسٹ ڈاکٹرز جونیئرز کو ڈانٹ رہا تھا۔ نور نے خاموشی سے معاملہ جانچنے کی کوشش کی اور سینئر ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اس جونیئر کے پاس آئی جس کو ڈانٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر رؤف کیوں غصے میں تھے؟ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں اس لڑکی سے پوچھا۔ وہ غصے میں نہیں تھے، بس ہمیں سمجھا رہے تھے۔ حیرت ہے، ایسے بدتمیزی سے کسی کو سمجھایا جاتا ہے؟ سینئر ڈاکٹرز رؤف جمانے کو ایسے ہی سمجھاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے۔ آفٹر آل آپ بھی سینئر ڈاکٹر بن گئی ہے۔ یہ کام شروع کرنے کے بعد دوسرا بڑا شوق تھا جو اسے ملا تھا۔ مجھے بڑاپن ظاہر کرنے کے لیے اخلاق سے گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنا کام جاری رکھیں، کوشش کروں گی آئندہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو، اور تم سب جونیئرز کو جو بھی پرابلم ہو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو۔ تم سب کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ مزید کنفیوز ہو کر وہ وہاں سے بھی باہر آ گئی۔ وہ اپنے کیبن میں جانے کے بجائے کامن روم میں چلی آئی جہاں باقی ڈاکٹرز گپے لگا رہے تھے۔ وہ سب ڈاکٹرز ہی تھے، ان میں کوئی اٹرنی نہیں تھا، لیکن بہرحال جونیئر تھے۔ یہاں سب سینئر ڈاکٹرز ہارش کیوں ہیں؟ اس نے دوستانہ ماحول میں سوال کرنے کی کوشش کی کیونکہ اسے اندازہ تھا وہ سب سینئرز ہونے کی وجہ سے اس سے بھی خار کھاتے ہوں گے۔ باہر سے پڑھ کر آنے کا گھمنڈ، اور کیا؟ ایک نکچڑی لڑکی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ باہر سے پڑھ کر آنے سے انسان کی فطرت تو نہیں تبدیل ہوتی۔ بہرحال یہاں کافی مایوس کن صورتحال ہے۔ آپ کو کس ڈاکٹر نے
चेक इन करने भेजा है। एक 22-23 साला असिस्टेंट लड़का उसके साथ सोफे पर नाकदरे फासले पर बैठते हुए पूछ रहा था। मैं तुम लोगों पर चेक इन क्यों कर रखूंगी? उसने हैरत से पूछा। ताकि आप सीनियर्स को हमारी मजीद बेइज्जती करने का मौका मिल जाए। तुम लोग सीनियर्स को गलत समझ रहे हो। उसने दफा करने की कोशिश की। डॉक्टर नूरुल फजर, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बाहर की तहजीब याफ्ता माशरे से वापस आने के बाद आपको अपने मुल्क का निज़ाम हजम करने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है। कोई बात नहीं, वक्तन फ़वक्तन सब सीख जाएंगी। आप ये भी जान जाएंगी पाकिस्तानी कितने आला अखलाक वाले हैं। और वो एक सीनियर डॉक्टर ही था जो कब से उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा था। नूर ने उसे पहचानने की कोशिश की। वो आशिर था, उसका क्लास फेलो आशिर। आशिर? वो अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। मेरे कैबिन में चलते हैं, फिर बात करते हैं। आ जाओ, तुम सब इंसान बन जाओ। किसी दिन वाकई चेक इन करने आ जाएगा कोई। एक फाइल हाथ में थामे उसे अपने साथ आने का कहकर बाकी सब पर एक गहरी निगाह डाल कर वो वहाँ से बाहर चला गया। एक बावकार शख्सियत वाला डॉक्टर उसका क्लास फेलो रह चुका था। वो तजस्सुस से उसके पीछे होली, कहाँ वो क्लास का टॉपर लड़का और कहाँ क्लास की नालायक तरीन लड़की। और हकीकत ये कि इस वक्त दोनों ही PhD डॉक्टर्स थे। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई? वो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करते मुस्कुरा कर कह रही थी। बहरहाल मुझे नहीं हुई। अगर कोरिया से तालीम हासिल कर ही ली थी तो वहाँ अच्छी जॉब क्यों नहीं की? उसे बैठने का इशारा करता वो संजीदगी से पूछ रहा था। मैं समझी नहीं। वो अपना ओवरऑल उतारते चौंका, फिर सर झटकता अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। तुम यहाँ सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करने और सलाहियतों को जंग लगाने आई हो नूरुल फजर। तुमने आज एक पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा है, जानती हो? वो पेशेंट डॉक्टर रऊफ की थी और वो उसका ऑपरेशन ही करना चाहते थे और तुम उनको रोक नहीं सकती। दोबारा डॉक्टर रऊफ के पेशेंट को सच बताने की गलती मत करना। क्या कह रहे हो आशिर? मैं क्यों एक मरीज़ के साथ अपने सामने गलत होता देखूं? तुम भी ऐसा कैसे कर सकते हो? पुराने क्लास फेलो की अचानक मिलने वाली खुशी कहीं दूर रह गई। वो अहम मसले पर बहस कर रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा नूरुल फजर। मैं सिर्फ खामोश रहकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए वो औरत लड़ रही है। मैं सिर्फ खामोश रहकर अपनी 4 माह की तनख्वाह का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि यहाँ से शिफ्ट हो सकूँ। बदकिस्मती से यही सच्चाई है और इसे तस्लीम करो। डॉक्टर रऊफ की पेशेंट को कॉल करके ऑपरेशन की डेट दो क्योंकि वो तुम्हारा केस नहीं था। वो शल सी बैठी थी। डिलीवरी उन्हीं दिनों मुतवक्का थी तो वो कैसे अचानक ऑपरेशन की डेट दे? डॉक्टर्स की हकीकत इतनी भयानक होगी उसके वहम गुमान में भी नहीं था। वो तो डॉक्टर्स को मसीहा समझती थी, वही मसीहा जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल लगाए। वो एक डॉक्टर है, वो बेहिस नहीं थी। वो तो डॉक्टर रऊफ कैसे? वो हरगिज़ उन्हें किसी को गलत ऑपरेट नहीं करने देगी। मुझे माफ़ करना आशिर, ना मेरी 4 माह की तनख्वाह डॉक्टर रऊफ के हाथ में है और ना उनके पास मेरा कोई ऐसा राज है जिसकी खातिर मुझे खामोश रहना पड़े। इस पेशेंट को मैं ही ऑपरेट करूंगी और जल्द ही करूंगी। वो उठ खड़ी हुई। तुम निकाल दी जाओगी। तुम डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो आशिर। पहले भी कहा था और आज भी कहाँ रहा। आज भी पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। कम वक्त में इंसान को जज मत किया करो। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है जो मुझे खामोश किए हुए है। ठीक है, तुम निडर हो, तुम्हारी कोई तनख्वाह नहीं रुकी हुई है तो जाओ उस पेशेंट को ऑपरेट करो। फिर अपने करियर को बचाने की भी स्कीम बना लो कि इसके बाद तुम्हारा यहाँ रुकना मुश्किल है। मैं इस अस्पताल की सच्चाई सबको बता दूंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर आशिर आपको डॉक्टर रऊफ OT में बुला रहे हैं, एमरजेंसी केस है। उसने नूरुल फजर को देखा और वहाँ से बाहर भाग गया। वो भी उसके पीछे ऑपरेशन थिएटर की जानिब भागी। वहाँ वही पेशेंट मौजूद थी। नूरुल फजर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो ड्रेसिंग रूम में गई, जल्दी से सर्जिकल मास्क और दीगर कपड़े पहने अद्वियात के कमरे की जानिब गई। खुद को एक मरतबा फिर किसी और ख़तरनाक इंजेक्शन लगाने के काबिल बनाया। मुख्तलिफ अद्वियात के नाम पढ़कर उसने एक छोटी सी शीशी उठाई जिस पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में मिडाज़ोलम लिखा हुआ था। इस इंजेक्शन में इंजेक्ट किया और वहाँ से बाहर आ गई। नूरुल फजर को सर उठाकर संजीदगी से OT की जानिब जाते कई डॉक्टर्स ने देखा था। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। जूनियर्स को लग रहा था कि आज किसी मरीज़ पर जंग होने वाली है। नूरुल फजर OT के दरवाजे के सामने रुकी। एक जान लेने का बदला आज एक जान बचा कर चुकाओ नूरुल फजर, वरना अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को आग में झोंक दो। वो बड़बड़ा कर OT के दरवाजे से अंदर गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं डॉक्टर नूर? उसने एक नज़र डॉक्टर रऊफ को संजीदगी से देखा। इस पेशेंट की फ़ीस मैं भर दूंगी, मुझे ऑपरेट करने दे। उसने सबसे पहले ज़बान से समझाने की कोशिश की। आशिर को भी देखा जिसने उसे बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर गई। आर यू मैड डॉक्टर? हम C सेक्शन की तैयारी कर चुके हैं। मैं कह रही हूँ इनकी नॉर्मल डिलीवरी है, फ़ीस भी मैं भर दूंगी।
میری بات مان لیں یا آپ یہاں سے چلے جائیں ڈاکٹر رؤف۔ اس کی آواز سخت ہو رہی تھی۔ انہیں یہاں سے باہر نکالے۔ ڈاکٹر رؤف نے ایک جونیئر کو اشارہ کیا۔ نور آگے بڑھی۔ میں اس کی معافی نہیں مانگوں گی۔ اس نے میڈازولم کا انجیکشن ڈاکٹر رؤف کی پسلی میں گھسا دیا۔ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نور! عاشر اس کی جانب بڑھا۔ نور نے ایک کٹیلی نگاہ اپنی کلاس کے اس ڈرپوک ٹاپر پر ڈالی۔ ڈاکٹر رؤف کا وجود بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب میں یہاں سینئر ہوں اور سب مجھے سنیں گے، اور جو مجھے اسسٹ کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا وہ باہر جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عاشر، جب تک میں نہ کہوں انہیں ہوش نہیں آنا چاہیے۔ آپ سب تیاری کریں۔ اس نے سنجیدگی سے باقی سب کو اشارہ کیا کہ باقی کا کام وہ خود دیکھ لے گی۔ عاشر بھی خاموشی سے سر اسبات میں ہلاتا دی گئی ذمہ داری پوری کرنے لگا۔ اسے کلاس کی یہ نیڈر لڑکی ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور آج تو وہ اس کے سامنے بہت چھوٹا بن گیا تھا۔ ہسپتال میں ایک بوچھال سا آ گیا تھا کہ ڈاکٹر نور الفجر نے ڈاکٹر رؤف کے پیشنٹ کو آپریٹ کرنے سے پہلے انہیں GHB انجیکشن دیا ہے جو کہ ظاہر ہے حقیقت نہیں تھی۔ ڈیلیوری ہو چکی تھی، مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو جا چکی تھی، لیکن ہسپتال میں چہمگوئی اپنے عروج پر تھی۔ وہ اس وقت عاشر کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی جو نہ جانے کیوں اسے سنایا جا رہا تھا۔ وہ بھی بیزار سی سن رہی تھی۔ کہا بھی تھا ڈاکٹر رؤف سے مت بگاڑو۔ اب پریس کو کیا جواب دو گی؟ تمہارے پاس GHB کہاں سے آیا؟ وہ اپنا ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائیں گے کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی، اور یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں شامل ہوگا۔ تمہارے اوپر کیس ہوگا، اور ڈاکٹر رؤف کے سورس اتنے اونچے ضرور ہیں کہ وہ تمہیں آسانی سے سالوں جیل میں کروا دیں۔ کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی؟ وہ اس پر بھڑک رہا تھا اور نور الفجر کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کے پاس ثبوت تھا کہ اس نے GHB نہیں دیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی قابل اعتبار بندہ نہیں تھا جس پر وہ یقین کر کے اپنی ساتھ کھڑا کر سکے۔ GHB ایک بے رنگ مائع ہوتا ہے جو ڈپریشن کے لیے کسی کو بے ہوش کرنے کے بعد مزاحمت سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ مقدار انسان کو کوما یا موت کے منہ میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر نوجوانوں میں مقبول ترین ڈرگ ہے جو انسان پر لمبے عرصے کے لیے اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، مثلاً بے خوابی، جاگتے میں تھکا ہوا محسوس کرنا، آنکھیں خراب ہو جانا، بے چینی اور دیگر دلی امراض کا بھی باعث بنتی ہے۔ یہ ایک غیر قانونی ڈرگ ہے جو نوجوان نسل استعمال کرتی ہے، جو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرگ ریپسٹ کسی وکٹم کو مزاحمت سے روکنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی ڈرگ نہیں تھی، اور اگر ڈاکٹر رؤف نے میرے خلاف ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں قسم اٹھاتی ہوں عاشر GHB کا انجیکشن لگا کر جاؤں گی۔ باہر سے پڑھ کر آئی ہوں اور جانتی ہوں گھر میں GHB کیسے بنایا جاتا ہے۔ تمہارے ڈاکٹر کو تو سزا ضرور دلواؤں گی۔ تم کیوں چیگویرا بن رہی ہو نور الفجر؟ کسی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، سب ایسے سسٹم میں بہت خوش ہے۔ ڈاکٹر ہو، اپنی ڈیوٹی کرو، پیسے لو، گھر جاؤ۔ جب یہاں لوگوں کو پتا ہے ہسپتالوں میں سادہ کیس کو سیزیرین کیس بنا دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ منہ اٹھا کر اسی ہسپتال آتے ہیں، تو ڈاکٹرز کی کیا غلطی ہے؟ خدا کے لیے اپنے لیے مشکلات کھڑی مت کرو، کوئی ریسکیو کرنے نہیں آنے والا۔ غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے عاشر، ڈاکٹرز کے ایمان کی غلطی ہے مسٹر عاشر۔ کہیں لوگوں کو اسلام اور ایمان کا درس دیتے دیتے تم خود بے دین تو نہیں ہو گئے؟ محض اپنی تنخواہ کے لیے تم ایک ڈاکٹر کی بے ایمانی کو چھپا رہے ہو، سب کو نظر انداز کرنے کا کہہ رہے ہو۔ تف ہے تم پر اور لعنت ہے ایسی جاب پر۔ وہ سرد نگاہوں سے کہتے اسے شرمندہ کر چکی تھی۔ وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ تم ریزائن دے دو، نور نے عاشر کو کہتے سنا۔ نہیں دوں گی، یہیں رہوں گی۔ وہ دروازے تک پہنچی اور دو ٹوک انداز میں بولی، نکال دی جاؤ گی؟ نور الفجر نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی نکال دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ چیف آف ہاسپٹل کمیٹی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ سننے میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر رؤف کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، اور وہ اس سارے اسٹار پلس سے وہ بری طرح ہرٹ ہو رہی تھی۔ اس کی ساری وضاحت سننے کے بعد بھی وہ بوڑھے سینئر ڈاکٹرز کوئی خاطر خواہ متاثر نہیں لگ رہے تھے، جس کا مطلب صاف تھا سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ آپ کو سینئر ڈاکٹر سے سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی۔ آئندہ کسی بھی ایسے ایکٹ کے لیے آپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے ڈاکٹر نور الفجر تو بہتر ہے سب ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر چلے۔ اگر ایسے پیسے کمانے سے ڈاکٹرز اور ہسپتال کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم سب جانتے ہیں آپ نے
میڈازولم کا سادہ سا انجیکشن لگایا تھا، لیکن میڈیا اور عام لوگ نہیں جانتے۔ لوگ وہی سنیں گے جو ہم بار بار کہیں گے، اور ہم بار بار جھوٹ کہیں گے جو سچ لگے گا۔ بہتر یہی ہے اپنا منہ بند رکھ کر ہمارے ہسپتال کے ساتھ کام کریں، کیونکہ جتنی تنخواہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان کا کوئی ہسپتال اتنی بھاری رقم نہیں دیتا۔ ہسپتال کے چیئرمین کہے جا رہے تھے، آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ مسیحا ہیں، لوگ ایک آس لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ سب کو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے چنا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلے۔ وہ جذبات میں آ کر غصے سے بولی، لوگ ہمارے پاس اسی وقت آتے ہیں جب ان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے مس اقبال۔ ہم اس پیسے سے اپنی اور اپنے جیسے ڈاکٹرز کی زندگیاں بہتر کرتے ہیں، ان کو اچھا علاج دیتے ہیں اور دوبارہ جینے کے قابل بناتے ہیں، اور ایسا کرنے کے بعد ان سے رقم لینا ہمارا حق ہے، جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، وہ سلگتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ کس کو شرمندہ ہونے سے بچائیں گی؟ کیا اس یونیورسٹی کو جس سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آئی ہے، اسے کیا منہ دکھائیں گی جس باپ کا اتنا پیسہ لگا کر ڈاکٹر بنی ہے؟ اس بات کا کیا جواب دیں گی کہ آپ کے پاس ہسپتال کے اندر جی ایچ بی کیسے آیا؟ میڈیا کو کیسے فیس کریں گی؟ نور کا دل کیا سامنے بیٹھے بوڑھے چیئرمین کا چہرہ نوچ لے۔ میں ریزائن دے رہی ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ نہیں لڑ پا رہی تھی، وہ ہار مان رہی تھی، وہ اکیلی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تم ریزائن نہیں دے رہی، تم نکالی جا رہی ہو، اور وجہ تم جانتی ہو۔ اگر زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کی تو ہم میڈیکل رپورٹ بھی اچھی بنواتے ہیں۔ اس کمرے میں موجود ایک اور ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ نور کو لگا ساتویں آسمان سے زمین پر پٹکی گئی ہے، وہ اس کرپٹ معاشرے کا حصہ تھی، وہ ان لوگوں کے لیے پاک چومن کی آفر ٹھکرا کر آئی تھی، وہ ان لوگوں کی خاطر واپس آئی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ چند پل مزید وہاں رکی تو رونے لگے گی۔ اسے نہیں پتا تھا پاکستان میں ڈاکٹر بنے رہنا کتنا مشکل تھا۔ اس نے ایک ہی تجربہ کیا اور اس پر الزام لگا دیا گیا کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بھاری ہوتے دل سے وہ وہاں سے باہر نکلی۔ ریسیپشن پر اس سے عاشر اور کئی جونیئر ڈاکٹرز ملے۔ اس نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا، ان سب کو شاید اس سے ہمدردی تھی۔ نور نے عاشر کو اپنی جانب آتے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رک جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی کی ہمدردی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے آفس میں گئی، اوورال اتار کر سیٹ کی بیک پر رکھا اور اس آفس کو بھی آخری مرتبہ دیکھا۔ ٹیبل پر اس کا اسٹیتھوسکوپ پڑا ہوا تھا، وہ آیان نے دیا تھا۔ کیا اسٹیتھوسکوپ کی اب اسے ضرورت رہ گئی تھی؟ اس نے اٹھا کر وہ اسٹیتھوسکوپ اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ وہ اس تحفے کو سنبھال کر تو رکھ ہی سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر آفس سے باہر نکل گئی۔ چند دن پہلے ملنے والی جاب اس کی انسانیت کے جذبے کی نذر ہو گئی تھی، اور وہ اداس نہیں تھی تو خوش بھی نہیں تھی۔ رات کے اس وقت وہ ایک اپارٹمنٹ کی ڈور بیل بجا رہی تھی۔ وہ کسی کے سامنے رونا چاہتی تھی۔ کچھ دیر قدموں کی آواز آتی رہی اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ زخمی سا مسکرا دی۔ اندر آ جاؤں؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اتنی رات کو یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے اندر آتے ہی علیزے نے پوچھا۔ ہاسپٹل سے نکال دیا ہے؟ وہ چند دن پہلے والا رونا لے کر اس کے پاس آئی۔ یہ تیسری مرتبہ ہے نور، اس کا مطلب ہوا کہ یہ پاکستان کے ہر ہسپتال کی کہانی ہے۔ علیزے اتنی سی بات سے بھی سمجھ گئی تھی کہ نور الفجر کو کیوں نکالا گیا ہے۔ میں رونا چاہتی ہوں، چیخنا چلانا چاہتی ہوں، کسی کا سر پھاڑنا چاہتی ہوں۔ اس بوڑھے کی ہمت کیسے ہوئی مجھے نکالنے کی؟ وہ صوفے پر ڈھیسی گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ سر جھکا گئی۔ دیکھو نور، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، علیزے نے بے اختیار کہا تو وہ سر اٹھا کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے مسکرا دی۔ تمہارے پاس کوریا کی چاکلیٹس ہے یا سب کھا لی؟ نور نے اس سے پوچھا، شاید چاکلیٹس کھانے سے اس کا دکھ کم ہو جائے۔ ہاں سب ہے، میں ابھی لائی۔ ساتھ میں چائے لوگی یا کافی؟ علیزے نے ترہم سے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ کچھ بھی بنا لو اور اس میں نیند کی گولیاں ڈال دو۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نور، علیزے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جاؤ کافی بناؤ۔ اس نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اسے اکیلے ہی رونا تھا۔ علیزے خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ فریج سے اس نے جتنی چاکلیٹس اس کے ہاتھ لگی ساری نکال دی، ان کے ریپر اتار کر پیسز کر کے ٹرے میں سجائے، اور ساتھ ہی اس نے گرین ٹی بنانے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو نور خود کو قدرے سنبھال چکی تھی۔ آنکھیں اور ناک سرخ تھی، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے بھی ٹرے میز پر رکھ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کاش میں ڈاکٹر روف کو قتل کر کے آتی۔ اس نے چاکلیٹ کی ٹرے اٹھا کر صوفے پر ایک کشن کے اوپر رکھ دی جو ان دونوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔
اس سے کیا ہوتا؟ علیزے نے چاکلیٹ کا ایک پیس اٹھا کر اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ میں مطمئن رہتی کہ کچھ کر کے آئی ہو، تمہیں پتا ہے علیزے، میرا دل کر رہا ہے پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کو بلواؤ اور انہیں انسانیت کی خدمت کا درس دو۔ اس نے بھی ایک چاکلیٹ کا پیس اٹھایا۔ وہ گانا چاکلیٹ کا ملک فلیور تھا۔ علیزے نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ اس سے کیا ہوتا؟ ڈاکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ میں آ کر ملینری نہیں بنا جاتا، یہ سرونگ فیلڈ ہے، اس میں زندگیاں بچائی جاتی ہے، ملینری نہیں بنا جاتا۔ یہ سرونگ فیلڈ ہے، اس میں زندگیاں بچائی جاتی ہے۔ علیزے نے ڈارک چاکلیٹ کا ایک بار اسے پکڑایا، جسے نور نے خاموشی سے پکڑ لیا۔ اتنی محنت کر کے ڈاکٹر بننے کے بعد فیس لینا تو ڈاکٹرز کا حق ہے نا نور؟ صرف حق کی بات مت کرو علیزے، جو جائز تنخواہ بنتی ہے اس سے زیادہ اور غلط ذرائع سے فیس نکلوانا کون سا حلال رزق میں آتا ہے؟ مجھے تینوں ہسپتالوں سے صرف اسی لیے ریزائن دینا پڑا کہ وہ سب مریضوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ سب کرپشن کرتے ہیں۔ اگر ہم آج یہ سب نہیں روکیں گے تو ملک کا کیا ہوگا؟ اس نے گرین ٹی کا کپ اٹھایا۔ تمہیں ریزائن نہیں دینا پڑا، بلکہ تمہیں نکالا گیا ہے۔ علیزہ نے گویا اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ نور نے خفا نظر سے اسے دیکھا اور پھر ہنس دی۔ چائے کا بڑا گھونٹ بھر کر کپ واپس رکھ دیا۔ بس دے ہی دیا تم نے مجھے بے روزگاری کا تانا۔ اس نے امول کا ڈارک چاکلیٹ کا پیس اٹھایا تو منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ اور تم کیوں پاکستان کے لیے چیگویرا فیمیل پارٹ بننا چاہ رہی ہو؟ جتنا ہم سے ہوگا ہم وہ کریں گے نا نور؟ علیزے نے تھرمس میں سے اس کے کپ میں مزید چائے ڈالی۔ لیکن یہاں ہر شخص دوسرے کو ایکسپلوئٹ کر کے اوپر آنا چاہتا ہے علیزے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا ہم سب ساتھ نہیں چل سکتے؟ اس نے کیڈبری کا پیس اٹھایا اور علیزے کو دکھایا کہ یہ اسے پسند نہیں ہے، پھر بھی وہ کھائے گی، غم ہلکا کرنے کے لیے کچھ بھی۔ علیزے نے سر نفی میں ہلایا۔ کسی زمانے میں کارل مارکس نے کہا تھا کہ ایلیٹ کلاس مڈل کلاس کو ایکسپلوئٹ کر کے ہی امیر بنی ہوتی ہے۔ اس نے صحیح کہا تھا نور، سب امیر نہیں ہو سکتے اور سب برابر بھی نہیں ہو سکتے، یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ آپ کو اگر امیر بننا ہے تو ڈیفینیٹلی کسی دوسرے کا حق مارنا پڑے گا۔ میں نہیں مانتی علیزے، اللہ نے سب امیروں کو برا تو نہیں بنایا، ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں۔ علیزے نے اسے یاد کروایا۔ آئی وش میں واپس کوریا چلی جاؤں۔ ٹوبلیرون کا بار اٹھا کر اس نے اس کے پیس کر کے پلیٹ میں رکھتے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اور ہم جو یہاں ڈی او پی کو سرو کر کے ملک میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ جاؤ گی؟ میں بہت ڈبل مائنڈ ہو گئی ہوں علیزے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ یہاں پر کوئی ڈاکٹر رہنے نہیں دیتا، شادی بھی اس سے نہیں کرنا چاہتی جس سے کر رہی ہوں، جو کرنا چاہ رہی ہوں اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی کنفیوز ہو گئی ہوں کہ واپس کوریا جانا چاہتی ہوں۔ کیوں اتنے آگے ہے؟ ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ ہم کیوں محنت نہیں کرتے؟ وہ ساری قوم کی بات کر رہی تھی۔ میرے لیے قوم کا درد رکھنے والے 2 لوگ کافی ہیں۔ آج تم بھی وہی رونا رو رہی ہو جو آیان اور روحان وقتاً فوقتاً روتے رہتے ہیں۔ تم تینوں اب ٹین ایجرز نہیں رہے جو چینج پر یقین رکھتے ہو۔ اب تم لوگ عمر کے اس حصے میں ہو جہاں جو جیسا ہوتا ہے آپ کو قبول ہوتا ہے۔ مجھے تو اس جنریشن کی فکر ہو رہی ہے جو ہمارے بعد آئے گی علیزے، ہم ان کے لیے دنیا اتنی مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری چائے میں نیند کی گولیاں ڈال دینی چاہیے تھی، علیزے نے خفگی سے کہا۔ اف یار، میں پھر سے جاب لیس ہو گئی۔ اسے پھر سے اپنا دکھ یاد آیا۔ فکر نہ کرو، اللہ راستے بنائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔